تیرے قلم کا سیدھا نشانہ ٹھہر گیا۔ حقیقت پسندی اور صاف گوئی سے تحریر فرمانے کو چند جملے خوبصورت مل ہی جاتے ہیں۔ بے شمار جملے ہم کلام ہوتے نظر بھی آتے ہیں۔ مزید گفتگو کا سلسلہ رنج و غم کی راہ پہ زندگی کا معائنہ مختلف انداز میں کیا کرتا ہے۔ اپنی تحریر کا موضوع ذہانت کو تصور سے حقیقت کی دنیا میں بھی سیر کراتا ہے۔ کاغذی سفر میں الفاظ کا سرخم ہو تو واضح یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کسی غم کے باعث دل رنجیدہ ہے۔ بیشتر الفاظ عرض کرنے کو پرکیف دلنشیں آواز بھی سنانے میں درد و اضافہ ہو جانے پہ زندگی کا اہم سبق پڑھنا بھی مشکل نہیں، آسان ہی ہو جاتا ہے۔ مثل قصہ کہانی واقعہ کی نظر ثانی کی جائے تو زندگی کے تمام راز برہنہ نظر آتے ہیں۔ فی الوقت ایک واقعہ میرے ذہن میں جست کر گیا ہے۔ بالآخر تحریر فرمانے میں تاخیر تو ہوئی لیکن کتنے ثبوت بھی فراہم ہو چکے ہیں۔ دراصل جس بات کو میں واضح کرنا چاہتی ہوں وہ ایک نہیں ہزاروں پاگل سے وابستہ ہے۔ پاگلوں کے بھی کئی قسم ہوتے ہیں۔ انسانی پاگل پن کے کئی چہرے بھی دیکھنے کو مل ہی جاتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا اور سنا بھی گیا ہے کہ پاگل گالیوں سے بات کرتا ہے، مارنے کو پتھر اٹھاتا ہے، اپنے سر کا بال نوچ ڈالتا ہے، کپڑے پھاڑ کر مجنوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیلا کی یاد میں عجیب و غریب آواز سے گانا گا کر رفیع مکیش کشور بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا بھی دماغ کہاں کہ وہ اپنے پاگل پن کو سمجھ سکے۔ آج میں نے جس پاگل کو دیکھا وہ ان سب سے بالکل جدا تھا۔ میرے صدر دروازے کے چند فاصلے پہ کھڑا یہ صدائیں دے رہا تھا: دین کیسے پھیلے، ایمان کیسے پختہ ہو۔ کیا ایسا بولنے والا پاگل ہو سکتا ہے؟ میں ششپنج میں تھی، لیکن ان چند جملوں کو جب اس نے کئی مرتبہ دہرایا اور مختلف انداز میں دہرایا تو شک یقین میں تبدیل ہو گیا، ورنہ اس کے حلیے کو دیکھ کر تو اسے بالکل پاگل بھی کہا نہیں جا سکتا تھا۔ ہاں، آخری بار جب اس نے دوبارہ جملہ دہرایا تو اس کی چیخ میں درد تھا، جس کی تکلیف شاید سننے والوں نے بھی محسوس کی ہوگی۔ اس کا حلیہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ نماز کا پابند رہا ہوگا، شاید دین پھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت میں بھی شامل سفر میں نکلا ہوگا۔ سفید کرتا پاجامہ، سر پہ ٹوپی، پاؤں میں چپل، لمبی سیاہ داڑھی، بھلا ایسے میں پاگل کون سمجھے گا بھلا؟ نگاہیں آسمان کی طرف مرکوز تھیں، شاید وہ اللہ پاک سے ہی گفتگو کر رہا تھا۔ حالانکہ میں نے اسے بالکل قریب جا کر بھی دیکھا، لیکن وہ اللہ کا بندہ تو اپنی دوسری دنیا میں پہنچ کر جنت کی سیر کر رہا تھا۔ وسیم رضوی جیسا ابلیس کو کیسا پاگل میں شمار کیا جائے؟ اور بھی نام ہے جس نے میرے نبی پر بھی انگلی اٹھائی۔ قرآن سے اٹھتا سوال مسجدوں کی میناروں میں آج بھی گونج رہا ہے۔ کلمہ کا شریک ہونے کے باوجود ایسا انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جس نے اسلام کے پرچم کو جھکانے کی کوشش کی۔ جس کا ایمان ہی پختہ نہ ہو تو وہ کیسا مسلمان؟ ان دنوں ایک ایسا پاگل بھی منظر عام پہ آ چکا ہے جس نے شیطان ہونے کا بھی ثبوت دے ہی ڈالا۔ اس نے عدالت میں درخواست پیش کی ہے کہ نعوذ باللہ قرآن میں 26 آیتیں جو مسلمانوں کو دہشت گرد بنانے میں مدد فرما رہی ہیں، ان تمام آیتوں کو ہٹانے کی اس نے اپیل بھی کی ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں وہ دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے۔ ہر لحاظ سے وسیم رضوی ابلیس اسلام کا دشمن ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن جس کی حفاظت خود اللہ رب العزت فرمائیں گے، اس پاگل نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس ابلیس کو جہنم کی آگ میں جلنا بھی ہے۔ وسیم رضوی جیسا ابلیس کو کیسا پاگل میں شمار کیا جائے؟ اسے تو کسی خطاب سے نوازنے کے لیے کوئی ایسا نام ہی نہیں ہے کہ جسے پا کر وہ انسانوں کے فہرست میں اپنا نام درج کرا سکے۔ کلمہ کا شریک تو وہ ہے لیکن وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ اسلام کا دشمن، جس کا ایمان ہی پختہ نہ ہو تو وہ کیسا مسلمان؟ اور جب مسلمان ہی نہ ہو تو دین کیسے پھیلے، ایمان کیسے مضبوط ہو؟ ناز ہم اپنی زباں کو بند رکھیں کب تلک، ایک اشارہ کرتی ہیں ہر دم ہماری انگلیاں۔